استعمال کرو۔ دینے والا نہیں جانتا تھا کہ سامنے کون ہے، اور لینے والا بھی نہیں جانتا تھا کہ سامنے یہ دینے والا کون ہے۔ بہرحال مال دیا گیا اور وہ شخص لے گیا، لے کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی، چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہوتی ہیں عام طور پر، وہاں ایک گھر میں کسی کو بات پتہ چل گئی تو پورے گاؤں میں پھیلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ سب گاؤں میں پورے گاؤں میں آن کے آن میں بات پھیل جاتی ہے۔ خاص طور پر خواتین کو یہ بات کہے، آپ عورتوں سے یہ بات کہے کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں بولنا۔ اگر زیادہ تیزی سے کوئی بات پھیلانا ہو تو خواتین کو یہ بولو کہ یہ بات کسی کو نہیں بولنا۔ دیکھو اس کے بعد منٹوں میں وہ بات پھیل جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں بولنا، یہ بات کسی کو نہیں بولنا، سب کو بول دیتے ہیں۔ تو چھوٹی بستیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں میں چرچا ہوا، ارے بھائی کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے مالداروں کو زکات دے رہے ہیں۔ رات میں ایک آدمی جا رہا تھا، بڑا وہ بھی زکات دینے کے قابل تھا، لیکن زندگی میں زکات نہیں دیتا تھا، بڑا کنجوس اور بخیل تھا، اسے کسی نے زکات دے دی ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا، پوری بستی میں بات پھیل گئی۔ ظاہر ہے کہ جو زکات دینے والا تھا اس کے کانوں میں بھی آواز پہنچی۔ اس نے سمجھا ارے آج کی زکات میری غلط ہو گئی، میں نے جو ہے جا کر ایک مالدار کو زکات دے دی۔ آج میں جاؤں گا، شاید جو مستحق ہے زکات کا اسے میں زکات دوں گا۔ مال لے کر نکلا، رات کے ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو نکلا، باہر ایک آدمی ملا، چپکے سے اسے مال دے دیا، پھر واپس آ گیا۔ وہی حسب معمول جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں چلا کر کہہ رہے تھے کہ کیسا زمانہ آ گیا کہ لوگ آج کل چوروں کو بھی زکات دینے لگے ہیں۔ اب پھیلتے یہ بات زکات دینے والے کے کان میں پڑی۔ اس نے کہا ہائے افسوس، آج کی بھی میری زکات غلط ہوگی، چلی گئی۔ چلو آج تیسرا دن ہے، آج میں جاؤں گا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے ایسے انسان سے ملا دے جو کہ مستحق ہے زکات کا۔ تو اپنا مال لے کر نکلا تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو ملے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اتنا چھپا کر دے تو اسے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں عطا کریں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تیسرے دن اپنے مال کو لے کر نکلا کہ شاید آج مستحق تک میرا مال پہنچے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آدمی نکلا، اس کا یہ عہد تھا کہ میرے سامنے جو نظر آئے گا اسے میں مال دے دوں گا، تو ایک عورت سامنے دکھائی دی، اسے اس نے اپنا مال دے دیا۔ صبح ہوتے ہی آوازیں بلند ہونے لگی اس قریے کے اندر۔ کیا ہوا کہ بدکار لوگوں کو بھی آج لوگ زکات دے رہے ہیں۔ جیسے ہی زکات دینے والے کی کان میں یہ بات پڑی، سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ اے میرے نبی اس بندے کو بلائیے اور کہہ دیجئے کہ اس کی زکات ضائع نہیں ہوئی، اس کا ہماری راہ میں دینا ضائع نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے دل میں اخلاص تھا، وہ صحیح آدمی کو دینا چاہتا تھا۔ پہلے دن اس نے دیا، اتفاق سے وہ مالدار کے ہاتھ لگ گئی، اور وہ بڑا کنجوس اور بخیل تھا، لیکن اس نے یہ سوچا جب مجھے زکات دی جا رہی ہے تو میں کیوں اللہ کے راستے میں زکات نہیں دے سکتا۔ اس کی زندگی بدل گئی اور وہ زکات دینے والا بن گیا۔
اس لیے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اس کی زکات ضائع نہیں گئی۔ اور دوسرے دن جس چور کو اس نے دیا تھا وہ بھی ضائع نہیں ہوئی، اس نے چوری سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر مال دے رہے ہیں، میں کیوں جا کر چوری کروں، میں کیوں جا کر چوری کروں۔ اس نے توبہ کر لی۔ اور تیسرے دن جس کو دیا تھا اس نے برائی سے بدکاری سے توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اس آدمی سے کہ تیرا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں تک پہنچ گیا اور ان تینوں کی زندگی کو بدل دیا، اس لیے وہ بیکار نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، زکوٰۃ جیسی عبادت بھی رمضان المبارک کے اندر ادا ہوئی، اور یہ عبادت اور بھی ہے جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اب وہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل عیدگاہ جانے تک بھی وہ باقی رہے گی۔ جن لوگوں نے ادا کر دیا ہے بہت اچھا، اور جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ہے وہ آج پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ الفطر کیا ہے، چند لمحات میں اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ الفطر، فطر کا صدقہ۔ فطر کا صدقہ کا مطلب کل عید الفطر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ فطر کے معنی ہے روزہ کھولنا۔ آج تک تو ہم روزہ رکھتے تھے، ثواب ملتا تھا، لیکن کل روزہ نہ رکھنا، چاند دیکھنے کے بعد روزہ نہ رکھنا، یہ ثواب کی چیز ہے۔ کوئی روزہ رکھے گا کل تو گنہگار ہوگا۔ عید الفطر اسی کو تو کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزہ کھولنے کا صدقہ۔ صدقۃ الفطر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے رکھنے کی، تراویح کی، تہجد کی، اعتکاف کی، دیگر اعمال کی اللہ نے توفیق دی، اس کے لیے شکر ادا کریں۔ جتنا بھی شکر کریں گے کم ہے، تو اس میں سے ایک شکر ادا کرنے کی شکل ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ فطر کا صدقہ اسے کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم نے بہت سارے روزے رکھے، مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی، سبوں نے روزہ رکھا، اور گھروں کے اندر بعض وہ افراد بھی ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، دودھ پیتے بچے۔ ایسے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا صبح صادق سے پہلے عید کے دن کوئی بچہ پیدا ہو گھر کے اندر، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ مرد ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے دینا چاہیے۔ جس نے روزے رکھے ہو نہ رکھے ہو، سب کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ضروری۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ کھانا پیتا انسان ہو، مڈل کلاس کا آدمی ہو، وہ زکوٰۃ نہ لیتا ہو، ایسا آدمی ہو تو بس زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو نہ ہو، لیکن صدقہ فطر دینا اس کے لیے واجب۔ اور صدقہ فطر کسے دینا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور کئی صدقہ فطر ملا کر ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 5 صدقہ فطر ہیں، 5 ملا کر کسی ایک رشتہ دار کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، یا کسی مدرسے کو دے دیا، 5 ملا کر دے دیا، جائز ہے، دے سکتے ہیں آپ۔ یا ایک صدقہ فطر 3-4 آدمیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ جیسے مسلمانوں کو دینا چاہیے، ایسا صدقہ فطر بھی مسلمانوں ہی کو دینا چاہیے۔
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے مفلسوں اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور صدقہ فطر جیسا کہ میں نے کہا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک شکرانہ ہے، اللہ نے تمہیں ایک مہینہ مکمل عبادت کے بعد اللہ نے عید کا موسم تمہیں دکھایا ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ شکرانے کے طور پر تم ادا کرو صدقہ فطر۔ اور پھر کہا کہ جس طرح تم اپنے عید کی تیاری کر رہے ہو، غریب کی بھی عید کی تیاری ہو جائے۔ اور سب سے کم صدقہ فطر پہلے زمانے میں گیہوں بھی، جو بھی، کشمش بھی، کھجور بھی سب دیے جاتے تھے الگ الگ اعتبار سے۔ سب سے کم جو ہے وہ گیہوں کا ہے، جو اس سال ہمارے شہر کے علماء نے متفقہ طور پر طے کیا 75 روپے 75 روپیز ایک صدقہ فطر ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، یہ سب سے کم صدقہ فطر ہے جو گیہوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کے اعتبار سے اگر آپ دیتے ہیں تو 350 روپے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کھجور کے اعتبار سے دیتے ہیں تو 900 روپے ہوتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے آپ دینا چاہتے ہیں تقریباً 1000 روپے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، 75 روپے دینا، 75 روپے دینا ہی ضروری نہیں ہے، کم از کم اتنا تو دینا ضروری ہے، اس سے کم دے نہیں سکتے، اس سے زیادہ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ نہیں 75 ہی دینا چاہیے، کروڑپتی بھی وہی، لکھپتی بھی وہی، معمولی آدمی بھی وہی، نہیں۔ اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو ہزار کے ذریعے سے صدقہ فطر دیجیے، 300 روپے کے حساب سے دیجیے، غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ صدقہ فطر ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جیسے نماز میں غلطی ہوتی ہے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، ایسے ہی روزوں میں ہونے والی چھوٹی موٹی غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو رکھا ہے، وہ دے دو، روزے پاک و صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر نہیں دیا جاتا آپ کے روزے معلق رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے معلق رہتے ہیں، قبولیت سے قبول نہیں ہوتے، جب صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو قبول ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگان محترم، صدقہ فطر کی ایک عبادت باقی ہے، اسے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تھا ہمیں مال خرچ کرنے کی، عبادت کی، اس کے شکرانے کے طور پر جتنا بھی ہم کریں گے کم ہے۔ اور آخر میں ایک ضروری اعلانیہ میں کرتا چلوں